السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کا معنی کیا ہے؟ سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے؟ کن صورتوں میں کیا جاتا ہے؟ اس مختصر سے ویڈیو میں اسی کو جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ دیکھیں، سجدہ سہو جب نماز میں ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، جب ہم سے نماز میں بھول چوک ہو جاتی ہے تو ہم سجدہ سہو کرتے ہیں۔ سجدہ سہو کر کے اس غلطی اور اس کمی کو ہم پوری کرتے ہیں۔ سجدہ سہو کن صورتوں میں کیا جاتا ہے؟ مین اسی بات کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سجدہ سہو یا تو نماز میں زیادتی ہو جائے، نمبر 1، نمبر 2 نماز میں کمی ہو جائے، نمبر 3 نماز میں کمی بیشی کو لے کر کے ہم کنفیوز ہو جائے، شک میں مبتلا ہو جائیں، شک ہو جائے، نماز کے اندر کمی بیشی کو لے کر کے ہم شک میں پڑ جائیں، تو یہ 3 شکلیں ہیں، یہ 3 صورتیں ہیں جس میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ سوال: کیا سجدہ سہو صرف فرض نمازوں کے لیے ہے؟ جواب: نہیں، سجدہ سہو فرض نمازوں کے علاوہ سنت اور نفل نمازوں کے لیے بھی ہے۔ یعنی جس طرح سے فرض نمازوں کے اندر غلطی کرنے پر ہم سجدہ سہو کرتے ہیں، ویسے سنت اور نفل نمازوں کے اندر غلطیاں کرنے پر بھی ہم سجدہ سہو کریں گے۔ کیا سجدہ سہو ہر کمی اور بیشی پر کریں گے؟ ہر کمی اور زیادتی پر ہم سجدہ سہو کریں گے؟ جواب: نہیں، ہر کمی اور بیشی پر ہم سجدہ سہو نہیں کریں گے۔ اگر قرأت کے اندر ہم نے کمی بیشی کی، ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس میں کمی زیادتی ہو جائے، ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں، اس میں کمی زیادتی ہو جائے، قرأت میں کمی زیادتی ہو جائے، سورہ میں کمی زیادتی ہو جائے، دعاؤں میں کمی زیادتی ہو جائے، تو ایسی جگہوں پر ہم سجدہ سہو نہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ سوال ہوتے ہیں کہ ہم نے سورت کو غلط پڑھ دیا، یا کہیں کا سورت کہیں پڑھ دیا، کہیں کے سورت میں کچھ اور ملا دیا، یعنی سورت پڑھتے وقت مختلف جگہوں سے ہم نے سورتوں کو ملا دیا، تو کیا سجدہ سہو کرنا ہے؟ ایسا لوگ سوال کرتے ہیں۔ نہیں، سجدہ سہو نہیں کرنا ہے۔ یا سورتیں پڑھتے وقت بھول گئے، کیا سجدہ سہو کرنا ہے؟ نہیں۔ آپ التحیات پڑھ رہے ہیں، آپ درود پڑھ رہے ہیں، آپ دعائے معصورہ پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ بھول گئے، کچھ چھوڑ دیا، کہیں کی دعا کہیں ملا دیا، کسی اور جگہ کی دعا اس میں ملا دیا، کیا سجدہ سہو کریں گے؟ سجدہ سہو نہیں کریں گے۔ تو قرأت میں سورہ پڑھتے وقت، دعائیں پڑھتے وقت، تسبیحات پڑھتے وقت اگر اس میں کمی زیادتی ہو گئی تو سجدہ سہو نہیں کریں گے۔ ٹھیک، زیادتی کی مثال آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ کو بیٹھنا تھا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ کو کھڑے ہونا تھا، آپ بیٹھ گئے، یا آپ نے 2 رکوع کر لیا غلطی سے ہو سکتا ہے میں بھی، یا سجدہ زیادہ کر لیا، رکوع زیادہ کر لیا، یا آپ نے سجدہ زیادہ کر لیا، تو یہ ذاتی کی مثال ہے۔ اس میں سجدہ سہو کرنا لازم اور ضروری ہے، اس میں سجدہ سہو کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو 1 رکعت پڑھنی تھی، آپ نے 2 رکعت پڑھ لیا، 2 رکعت پڑھنی تھی آپ نے 3 پڑھ لیا، 3 پڑھنی تھی آپ نے 4 پڑھ لیا، 4 پڑھنی تھی آپ نے 5 پڑھ لیا، یہ زیادتی کی مثال ہے۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے۔ یاد رکھیے، سجدہ سہو کرنے کے جو طریقے ہیں نا، وہ آپ سلام پھیرنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ کنفیوز مت ہوں آپ، جو طریقہ آپ کو بہتر لگے، جس میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں، جس میں آپ کنفیوز نہ ہوں، وہ طریقہ آپ اختیار کریں، سلام پھیرنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ آپ تحیات پڑھیں، درود پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں، اب جب سلام پھیرنے کی باری آئے تو اس سے پہلے آپ سجدہ سہو کر لیں، 2 سجدہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ سلام پھیرنے سے پہلے ہوا۔ اگر سلام پھیرنے کے بعد آپ کو کرنا ہے تو آپ سلام پھیر دیجئے، کیونکہ آپ نے دعائیں سب پڑھ لی ہیں۔ اب سلام پھیر لیجئے اور اس کے بعد پھر سجدہ سہو کیجئے، اور پھر بغیر کچھ پڑھے آپ سلام پھیر دیجئے، یہ طریقہ ہے اس کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں: اِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن۔ اگر کسی آدمی سے نماز میں کمی یا زیادتی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ 2 سجدے کر لے۔ ٹھیک، یہ ہو گئی زیادتی کی مثال۔ اب نماز میں کمی واقع ہونے کی مثال دیکھیں۔ اگر تکبیر تحریمہ آپ سے چھوٹ جاتا ہے، تکبیر تحریمہ یہ نماز کی بیس ہے، اسی سے نماز ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، اگر آپ اسے ہی بھول گئے
تو سجدے سہو سے کام نہیں چلے گا، بلکہ نماز کو نئے سرے سے پڑھنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے نماز کی شروعات ہی کو بھلا دیا ہے، ٹھیک ہے، مین رکن ہے یہ، تو آپ کو نئے سرے سے نماز ہی پڑھنی پڑے گی اگر تکبیر تحریمہ آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر تکبیر تحریمہ کہا ہے آپ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے نماز شروع کیا ہے، لیکن دوسری چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا، دوسری چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا، مثلا آپ کو 3 رکعت پڑھنی تھی، آپ نے 2 ہی رکعت پڑھ لیا، تو آپ اس 1 رکعت کو پورا کر کے، اس 1 رکعت کو پوری کر کے آپ سجدے سہو کریں گے، یعنی وہ رکعت جو آپ سے چھوٹ گئی ہے اس کو آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے رکوع چھوڑ دیا کسی رکعت میں، یا آپ 2 سجدے کے بجائے 1 ہی سجدہ آپ نے کیا، تو اس رکعت کو کالعدم قرار دینی پڑے گی، یعنی اس رکعت کے بدلے میں ایک نئی رکعت آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ جس رکعت میں آپ نے رکوع چھوڑ دیا ہے، یا جس رکعت میں 2 سجدے کے بجائے 1 ہی سجدہ کیا ہے، 1 سجدہ چھوڑ دیا ہے، تو یہ نماز کے ارکان ہیں، یہ رکن ہے، یہ جب چھوٹیں گے تو صرف سجدے سہو سے کام نہیں بنے گا، بلکہ چھوٹے ہوئے ارکان کو، رکن کو پھر سے لانا پڑے گا، یعنی جس رکعت میں آپ کا رکوع چھوٹا ہے آپ اس رکعت کو نئے سرے سے پڑھیں گے، نئے سرے سے لائیں گے، یا جس رکعت میں آپ نے 1 ہی سجدہ کیا ہے اس رکعت کو آپ نئے سرے سے پڑھیں گے، اور پھر باقی نماز جیسے پڑھتے ہیں ویسے پورا پڑھیں گے، اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کمی کی مثال ہو گئی۔ اب کمی اور بیشی میں شک و شبہ کی مثال، زیادتی کی مثال ہو گئی، کمی کی مثال ہو گئی، اب کمی اور بیشی میں شک و شبہ کی کیا مثال ہے؟ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو 3 رکعت پڑھنی تھی، لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 2 پڑھی یا 3 پڑھی، 2 پڑھی یا 3 پڑھی، ٹھیک۔ آپ کو 4 رکعت پڑھنی تھی، آپ کو ایسا شبہ ہو رہا ہے کہ میں نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، کنفیوز ہیں آپ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس حالت میں، اس سچویشن میں جو کم ہے، کم تعداد ہے، اس پہ آپ بنا کریں گے، یعنی آپ اس کو لے کر کے آگے بڑھیں گے۔ 2 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے تو آپ کو 2 مان کر کے چلنا پڑے گا، 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے تو آپ کو 3 مان کر کے آگے چلنا پڑے گا، اور اس طریقے سے اپنی پوری نمازیں مکمل کرنی پڑیں گی، اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ آپ کر لیں گے، سجدے سہو کر لیں گے۔ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نماز کو لے کر کے شک میں مبتلا ہو جائے، رکعت کو لے کر کے شک میں مبتلا ہو جائے کہ 1 پڑھی یا 2 پڑھی ہے، تو اسے 1 مانے، 2 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے تو اسے 2 تصور کرے، 2 مانے، اور اس طریقے سے باقی اپنی نمازوں کو پوری کر کے سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کر لے۔ اسے امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز میں سجدے سہو کے ایک آسان طریقے تھے جس کو میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ بالکل کنفیوز مت ہو اس میں۔ آپ اس طریقے کو بھی مت اپنائیں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب نماز کے اندر گڑبڑی ہوتی ہے، جب نماز کے اندر کوئی غلطی ہوتی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ التحیات پڑھ کر کے ایک سلام پھیرتے ہیں، پھر سجدے سہو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تحیات، درود اور دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیرتے ہیں۔ یہ طریقہ کہیں مجھے دکھا ہی نہیں، یہ طریقہ ثابت ہی نہیں ہے قرآن و سنت سے۔ یہ تقلید کی بنیاد پہ لوگ اس طریقے پر عمل کر رہے ہیں، وگرنہ حقیقت یہی ہے کہ اگر نماز میں کمی اور زیادتی ہو گئی ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کریں گے، سب کچھ سیم نماز کے جیسے پڑھیں گے، اس میں کوئی کم و زیادہ نہیں کریں گے۔ نماز کے ارکان، واجبات اور مستحبات میں سے کسی میں سے بھی کچھ کم اور زیادہ نہیں کریں گے۔ آپ نماز پڑھتے جائیں گے اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کر لیں گے اگر آپ نے زیادتی کی ہے۔ اگر آپ نے کمی کی ہے تو اس کمی کو آپ پورا کریں، اور کمی جب آپ پورا کر لیں تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کر لیں، بس۔ اسی طریقے سے کمی اور زیادتی میں اگر شبہ اور شک ہو جائے تو کم تعداد کو مان کر کے اپنی نماز مکمل کریں، اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کر لیں۔ بالکل آسان طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔